بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، قسم ہے تین اور زیتون کی سرزمین کی، یعنی یہاں پہ تین اور زیتون کی جو قسم کھائی جا رہی ہے اس کی سرزمین کی اصل میں قسم ہے۔ وہ طور سینین، اور وہ جو طور سینین کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہت اچھی تقویم پہ جو ہے تخلیق کیا، بڑی اچھی بناوٹ میں اسے تخلیق کیا۔ اب یہ جو ہے بیسیکلی وہ جیسا میں نے بتایا کہ سرزمینوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تین و زیتون کی سرزمین یہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ کثرت سے انبیاء ہے، یعنی یہ جو علاقے ہیں یہ شاہد ہیں کس بات پر، وہ جو آگے بات آ رہی ہے۔ اس طریقے سے طور پہاڑ شاہد ہے، اس طریقے سے یہ امن والا شہر شاہد ہے۔ کس بات پہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے یقیناً انسان کو پیدا تو کیا تھا بڑی آسن تقویم میں، بڑی اچھی بناوٹ میں، بڑی اچھی فطرت پر۔ وہ الگ بات ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم لوٹا دیتے ہیں اسے نچلوں میں سے نچلا، پستر حالت میں اسے لے آتے ہیں۔ یہ اگر فنامناز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ علامہ اقبال کا تصور خود ہی ہے، اس کی بھی ایکسپلینیشن یہاں سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہماری جو اصل ہے وہ انبیاء رسول علیہ السلام کی شخصیات ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسمیں جو جہاں کی کھائی گئی ہیں وہ انبیاء رسول علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے۔ یعنی آپ نے اگر دیکھنا ہے انسان، یعنی یہ بات اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ انسان کو ہم نے اچھی فطرت پہ پیدا کیا، اچھی بناوٹ میں بنایا، اچھی تکوین پہ تخلیق کیا، تو آپ دیکھیں کہ یہ تین و زیتون کی سرزمین سے پوچھ لیں، یہ گواہ ہیں، انہوں نے وہ دیکھے ہیں، وہ اصل جو انسان ہے انہوں نے دیکھے ہیں۔ پھر طور سینین سے پوچھ لیں، انہوں نے موسیٰ کو دیکھا ہے، اس نے اور بڑے بڑے انبیاء کو دیکھا ہے علیہ السلام۔ اور پھر اس امن والے شہر سے پوچھ لیں، انہوں نے ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا ہے علیہ السلام، پھر آپ اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ سب علاقے اس بات پہ گواہ ہیں کہ انسان کو بہت آسن تقویم پہ اللہ نے پیدا کیا۔ ہاں پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اسے کر دیتے ہیں نچلوں میں سے نچلا۔ اب یہ اللہ نے اپنی طرف اسے جو ہے وہ منسوب کیا ہے کہ ہم اسے کرتے ہیں۔ اب یہ بیسیکلی جو ماڈرن سائیکالوجی میں بتاتی ہے کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ شیپ ہوتی ہے مختلف انفلوئنسز سے، جس میں کچھ انفلوئنسز جس طرح جینیٹک انفلوئنسز ہوتے ہیں، پھر پیرنٹل انفلوئنسز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انوائرمنٹل انفلوئنسز ہوتے ہیں۔ یہ انفلوئنسز انسان کی پرسنالٹی کو فارم کرتے ہیں، یعنی وہ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کانسیپٹ کو یہاں پہ سمجھ لیں اور علامہ اقبال کا تصور خود ہی اپنے سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سارے کانسیپٹس میں ڈی فارم کرتے ہیں، فارم نہیں کرتے، ڈی فارم کرتے ہیں۔ تو وہ الگ بات ہے کہ اب جس مقام پہ بھی ہم پہنچ گئے ہیں اس سے پھر ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی خودی کو۔ یہ پھر علامہ اقبال کا پورا ٹاپک ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کی روشنی میں ہی وہ سارے پھر جو سٹیپس ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ جو ہے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ابو ہریرہ سے مروی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں اس کے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ مثلا جانور کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی مثال دی، جس طرح جانور کی طرح جو سالم پیدا ہوتا ہے، کیا تم دیکھتے ہو کہ وہ ہوتا تو پیدا سالم ہے لیکن اس کے بعد پھر لوگ اس کے کان کاٹ دیتے ہیں، ناک چیر دیتے ہیں، تو یہ بعد میں لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان کی فطرت بھی پیور ہوتی ہے۔ تو خیر الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے۔ اب وہ لوگ جو ریکنسٹرکٹ کرنے کا پروسیس کیا ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ تو یہ اعمال صالح میں یہ سب چیز جمع ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے وہ پھر آپ علامہ اقبال کے حوالے سے بہت پھر تفصیل میں ہم جائیں کبھی انشاءاللہ، اس پہ لیکچرز بھی ہیں علیحدہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون جھٹلا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے بعد بدلہ ملنے کے بارے میں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں میں سب سے بڑا حاکم؟